آج کل کی لڑکیاں جب شادی کے قریب پہنچتی ہیں تو اکثر گھبراہٹ اور جلدی میں رہتی ہیں۔ کپڑے، جوتے اور زیورات کی فکر میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اپنے جسم اور صحت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی۔ میں تمہیں ایک پرانی حکیہ کی حیثیت سے بتاؤں کہ شادی سے پہلے جو سب سے لازمی کام ہے وہ کپڑوں کی خریداری نہیں بلکہ اپنے جسم کو تیار کرنا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں لڑکیوں کو دیکھا ہے جو شادی کے بعد کمزوری، جلدی تھکاوٹ، بال جھڑنے، چہرے کی رونق کم ہونے یا ماہواری کے مسائل سے پریشان ہو جاتی ہیں، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے شادی سے پہلے اپنے جسم کو مضبوط نہیں کیا۔ آج میں تم سے بالکل نئے انداز میں بات کر رہی ہوں، سیدھی سادی مگر دل کی گہرائی سے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ شادی سے پہلے یہ کام لازمی کرو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام ہے خون کو صاف اور مضبوط کرنا۔ شادی کے بعد نئی ذمہ داریاں، نیا ماحول اور کبھی کبھی نئی غذائیں جسم پر بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ اگر خون کمزور ہو تو چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، کمزوری گھیر لیتی ہے اور نئی زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شادی سے کم از کم 3 مہینے پہلے بادام، انجیر اور کھجور کا نسخہ شروع کر دو۔ رات کو 7-8 بادام، 3 انجیر اور 2 کھجور پانی میں بھگو دو۔ صبح چھلکا اتار کر کھاؤ اور گرم دودھ پی لو۔ یہ خون بناتا ہے، چہرے پر قدرتی سرخی لاتا ہے اور جسم کے اندر طاقت بھرتا ہے۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو شادی سے صرف 1 مہینہ پہلے میرے پاس آئی تھی، چہرہ پھیکا، بال بکھرے ہوئے۔ میں نے اسے کہا، بیٹی اب تو دیر ہو گئی مگر پھر بھی شروع کر دو۔ 3 ہفتے میں ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور رشتہ داروں نے کہا کہ جیسے کسی اور لڑکی کو سجا کر لائے ہو۔ اگر 3 مہینے پہلے شروع کر دو تو نتیجہ اور بھی مضبوط نکلے۔ دوسرا لازمی کام ہے ماہواری کو باقاعدہ اور آسان بنانا۔ بہت سی لڑکیاں شادی سے پہلے ماہواری کے درد یا بے قاعدگی کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بعد میں یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے ادرک اور میتھی کا استعمال باقاعدگی سے کرو۔ ادرک کا رس شہد میں ملا کر ہفتے میں 3 دن کھاؤ اور میتھی دانہ بھگو کر اس کا پانی پیو۔ یہ رحم کو گرم رکھتا ہے، درد کم کرتا ہے اور خون کے بہاؤ کو صاف کرتا ہے۔ پرانے حکیم کہتے تھے کہ شادی سے پہلے لڑکی کا رحم مضبوط ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں اولاد کی صحت بھی اچھی رہے۔ میں نے کئی لڑکیوں کو یہ نسخہ دے کر دیکھا ہے کہ ان کی ماہواری بالکل آسان ہو گئی اور شادی کے بعد بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ تیسرا کام ہے بالوں اور جلد کو اندر سے مضبوط کرنا۔ شادی کے بعد نیا پانی، نئی ہوا اور کبھی کبھی نیند کی کمی بال جھڑنے اور جلد روکھی کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے آملہ اور میتھی کے پاؤڈر کا استعمال شروع کر دو۔ آملہ پیس کر میتھی کے ساتھ ملاؤ، شہد میں گوندھ کر ہفتے میں 2 بار بالوں میں لگاؤ۔ اندر سے بھی آملہ کا پاؤڈر شہد میں ملا کر کھاؤ۔ جلد کے لیے دہی، ہلدی اور چنے کے بیسن کا پیک ہفتے میں 2 بار لازمی کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شادی کے دن تمہارے چہرے اور بالوں کو اتنا نکھار دیں گی کہ میک اپ کی بھی ضرورت کم پڑے گی۔ ایک لڑکی تھی جس کے بال اتنے کمزور تھے کہ شادی کے مہینے بھر پہلے تک وہ پریشان رہتی تھی۔ میں نے اسے یہی نسخے بتائے۔ شادی والے دن اس کے بال اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ سب پوچھ رہے تھے کیا کیا ہے۔ چوتھا لازمی کام ہے جسمانی طاقت بڑھانا۔ شادی کے بعد کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اگر جسم کمزور ہو تو جلدی تھکاوٹ اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دیسی گھی اور سونٹ والا نسخہ بہت اچھا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 چھوٹا چمچ گھی گرم دودھ میں ملا کر پیو، ساتھ میں سونٹ کا پاؤڈر ہلکا سا ڈال لو۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جوڑوں کی چکناہٹ بڑھاتا ہے اور دن بھر کی توانائی دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں مائیں اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے یہی چیزیں کھلاتی تھیں تاکہ وہ نئے گھر میں کمزور نہ پڑیں۔ میں نے ایک خاندان کی 3 بہنوں کو یہ نسخہ دیا تھا۔ تینوں کی شادی ایک ہی سال میں ہوئی اور تینوں نے بعد میں آ کر کہا کہ حکیہ جی
آپ کی بتائی ہوئی چیزوں نے ہمیں بہت سہارا دیا۔ پانچواں کام ہے ذہنی اور جذباتی تیاری۔ جسم کے ساتھ دماغ بھی تیار ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے نیند پوری لو، رات کو دیر تک موبائل مت دیکھو اور ہلکی سیر کرو۔ اگر ممکن ہو تو صبح سویرے تھوڑی دھوپ لو، وٹامن ڈی جسم اور دماغ دونوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پرانے لوگ شادی سے پہلے لڑکی کو گھر کے کاموں میں لگا کر جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کرتے تھے۔ آج کل یہ چیز رہ گئی ہے۔ میں تمہیں کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے اپنے آپ سے بات کرو، نئی ذمہ داریوں کے لیے دل کو تیار کرو اور اپنے والدین سے کھل کر بات کرو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا رہے۔ غذا کا خاص خیال رکھو۔ شادی سے پہلے 3 مہینے فاسٹ فوڈ، زیادہ تیز مصالحہ اور ٹھنڈی چیزیں کم کرو۔ تازہ پھل، دودھ، خشک میوے اور ہلکی سبزیاں کھاؤ۔ پانی خوب پیو۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں تمہارے جسم کو اندر سے چمکا دیں گی۔ میں تمہیں ایک سچی بات بتاتی ہوں۔ میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی جو شادی سے صرف 15 دن پہلے پریشان ہو کر آئی۔ چہرہ پھیکا، کمزوری اور بال جھڑنے کی شکایت۔ میں نے اسے جتنے بھی جلدی کے نسخے دے سکتے تھے دیے، مگر میں نے اس سے کہا، بیٹی، کاش تم 3 مہینے پہلے آ جاتی۔ شادی ہو گئی، مگر بعد میں وہ بار بار آتی رہی اور کہتی رہی کہ حکیہ جی، اب سمجھ میں آیا کہ پہلے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ تم میری بات مان لو، شادی سے کم از کم 3 مہینے پہلے یہ کام شروع کر دو۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ سب قدرتی اور پرانے طریقے ہیں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں ان سے فائدہ ہوتے دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی خاص بیماری ہو یا کوئی مسلسل مسئلہ ہو تو ضرور کسی اچھے ڈاکٹر یا تجربہ کار حکیم سے مشورہ کر لو۔ خود مختاری اچھی ہے، مگر حد میں رہو۔ میری پیاری بیٹیوں، شادی زندگی کا ایک نیا باب ہے۔ اسے خوشی سے شروع کرنے کے لیے پہلے اپنے جسم کو تیار کرو۔ یہ کام لازمی کرو، بعد میں تم خود محسوس کرو گی کہ کتنا اچھا کیا۔ میں تم سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تمہاری شادیوں کو خوشیوں والا بنائے، صحت عطا فرمائے اور نئی زندگی میں کامیابی دے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لینا، میں یہاں تمہاری حکیہ ہوں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ اب جاؤ اور آج سے ہی اپنے جسم کی تیاری شروع کر دو۔ وقت ہاتھ سے نکلنے مت دینا۔